السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو ایک بڑی خاص دعا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، جس کی مجھے کئی میسج بھی آئے اور بہت عرصے سے آتے رہے۔ آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، پرسوں کرتا ہوں، خیر اس میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ اس میں مجھے کچھ کامنٹس بھی ملتے تھے۔ گزشتہ جو وطر کی دعا، جو دعائے قنوت کہلاتی ہے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک الی الاخیر، اس میں کچھ عجیب سے کامنٹ بھی آتے رہے۔ کچھ لوگ بہت سخت بات کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا کوئی سخت بات کرنے کا یا یہ کہنے کا فلاں جاہل ہے یا تم جاہل ہو یا یوں جاہل ہے، یہ تو کوئی بھی مہذب بات نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی مومن، ایمان والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا، میرا خیال ہے کہ ایسے کامنٹ نہیں کرتا، چاہے اس کی علمی بات 100% درست کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک اختلاف کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دعا ہے، یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ، تو آپ جو مانگ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں آپ کو اس کو چھیڑنے کا۔ ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کی دلیل ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پلیز آپ اپنا جو کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح کریں، خوب کریں، اور ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پر ہی ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ کسی دوسرے کی رہنمائی کریں کسی بہتر چیز کی طرف، جو اس سے بہتر، جو آپ کو صحیح لگ رہی ہے، تو آپ اگر یہ کہیں گے تم تو جاہل ہو یا تمہیں تو پتہ نہیں ہے، تم تو یوں ہو۔ بعض لوگ تو نعوذ باللہ اس طرح سے الفاظ کہتے ہیں جیسے خدا نخواستہ کچھ لوگ مشرک ہیں یا وہ مسلمان ہی نہیں ہیں یا وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہونے والے کا یہ انداز کلام غیر مناسب ہوتا ہے۔ بہرحال ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ جس مسلک پر بھی ہیں، جن باتوں کو فالو کر رہے ہیں، جن علماء کو فالو کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بات کسی دوسرے کو کہیں تو یہ آپ اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس جائیں گے، اسے کہیں گے یار تم تو جاہل ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ، تو آپ کیا خیال ہے کہ اگلی بات وہ آپ کی سنے گا یا آپ کی بات میں وزن رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بات کرنے کے بعد سارے اثر ختم کر دیے۔ اب اس کے بعد آپ کچھ بھی کہیں گے وہ اثر نہیں کرے گی، چاہے وہ سونے سے لکھی ہوئی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور ان کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ جی تو بڑی امپورٹنٹ دعا، بہت عرصے سے چلتی دعا الوطر کہلاتی ہے۔ پہلے ہم اس کی حدیث پڑھ لیں۔ اس کی حدیث کے اندر بڑا زبردست ایک چیز ہے جو میں آپ کی طرف توجہ کروانا چاہوں گا۔ جی تو حدیث ہے، عن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتُ وَلَا يَعِزُّ مَنْ آدَيْتُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتُ۔ امام نسائی، ترمذی، ابو داؤد و ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ تو سب کی روایات کو مکس کر کے ایک بات کی گئی ہے، کیونکہ ایک روایت میں ایک بات ہے، دوسری یعنی ایک جملہ ایکسٹرا ہے۔ بہرحال روایت ہے حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کون ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ کہہ رہے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے، اقولہن، جن کو میں وطر میں کہوں۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ علمنی یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈائریکٹ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات سکھائے۔ اب ذرا غور کریں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہو رہی ہے کم و بیش 3 ہجری میں، رمضان 3 ہجری، کم و بیش غلطی ہو سکتی ہے۔ 3 ہجری میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے 10 ہجری، یعنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 6 یا 7 سال کے ہیں۔ خود غور کریں، 6 یا 7 سال کے، یعنی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے تو وہ یعنی
1 سے 7 کے درمیان کسی عمر میں تھے، یعنی بچے تھے اور بہت چھوٹے بچے تھے۔ اب آج آپ کسی 7 سال کے بچے کو کوئی بات سنائیں اور پھر بعد میں اس کو جا کے روایت کرے کبھی، یہ عجیب، یہ بھی معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات کی کتنی حفاظت کی گئی ہے کہ ایک بچے ہیں، خیر وہ بچے کوئی عام بچے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور وہ تھے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، یعنی اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ 2 عظیم جماعتوں کی صلح کروائے گا، تو وہ ایک بشارت بھی تھی۔ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے یہ روایت کی ہے۔ اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات تھی کہ یعنی ان کو یہ بات بچپن میں سکھائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست سکھائی۔ آئیے تو اس حدیث کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہم یہ ندا منادا ہے، میم مشدد، یہ بیسیکلی یا حرف ندا کی محذوف کی جگہ پہ ہے۔ یا اللہم کبھی نہیں آ سکتا، یعنی اللہم آئے گا یا پھر یا اللہ آئے گا، یہ دونوں برابر ہیں، یا تو پھر اللہم یا پھر یا اللہ۔ یہ میم مشدد جو ہے یعنی تشدید والی، یہ یا کے بدلے میں ہے، عوض ہے، اور یہ جملہ ابتدائیہ ہے۔ اس کے بعد آگے بات چل رہی ہے، اہدنی فی من ہدیت، یہ پھر ملا دیا جاتا ہے آگے، چونکہ حمزۃ الوصل ہے، مادہ ہے اس کا، ہاں دال اور یا باب ضربہ سے، امر کا صیغہ ہے، نی ہے مفعول، یعنی اہدی میں انت فاعل، اہدنی، اللہم اہدنی، اللہم اہدنی ملا کے جب ہم پڑھتے ہیں مہدینی، بیسیکلی کیا، اہدینی انت فاعل، اللہم اہدینی، یا اللہ میری رہنمائی فرما۔ فی من ہدیت متعلق فعل ہوا، من اسم موصول مجرور، ہدیت صلہ فعل ماضی، انت فاعل، فی من ہدیت، اللہم اہدینی فی من ہدیت، یا اللہ یعنی مجھے ان میں شامل فرما لے جن کو تو ہدایت دے چکا ہے، جن کو تو نے ہدایت دی ہے، جن کو تو نے رہنمائی کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں جب انسان دعا کر رہا ہو تو وہ ہدایت العمل والعلم دونوں ہو، کہ یعنی عمل کی بھی ہدایت ہو اور علم کی بھی، یا اللہ صحیح علم کی طرف بھی رہنمائی کرنا اور صحیح عمل کی طرف بھی رہنمائی کرنا۔ تو اللہم اہدینی فی من ہدیت، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو تو نے ہدایت دی ہے۔ یہ دعا واقعی بہت زبردست ہے، بہت پیاری دعا ہے، اور یہ دعا آپ ویسے بھی مانگ سکتے ہیں، یعنی ویسے بھی آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ کہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اگلا جملہ آئے گا، اگلے جملے میں ہے وعافنی فی من عافیت، یعنی سب سے پہلے سوال کیا کیا گیا؟ دیکھیں انسان کا سب سے پہلے کیا قیمتی ہے؟ اس کا ایمان، اس کا ایمان سب سے پہلے اس کا مضبوط ترین ریکوائرمنٹ ہے، جس پر آخرت کھڑی ہوئی ہے، دنیا بھی اور آخرت فائنلی۔ اس کے بعد دوسرے سوال کیا گیا وعافنی فی من عافیت، آفا یعافی، عین واو فا مادہ ہے باب مفاعل، آفا یعافی، عافیت دینا، عافی انت فاعل، یہ بیسیکلی تو عافی تھا، تو عافی سے علامت مضارع ڈراپ ہوئی اور یا جو ہے وہ محذوف ہو گیا مجزوم ہونے کی وجہ سے، تو بچ گیا عافی، انت فاعل، انت فاعل ہوا، نی مفعول، عافینی، اور مجھے عافیت عطا فرما، عافینی مجھے عافیت عطا فرما۔ فی من عافیت، فی حرف جر متعلق فعل ہوا، من اسم موصول، عافیت فعل ماضی، انت فاعل، یعنی مجھے ان میں شامل فرما لے جن کو تو نے عافیت عطا فرمائی ہے، مجھے عافیت عطا فرما، اور مجھے ان میں شامل فرما لے جن کو تو نے عافیت عطا فرمائی۔ عافیت کیا چیز ہے؟ یعنی دلوں کی بیماری اور ظاہری بیماری، یا اللہ مجھے دونوں سے محفوظ رکھنا۔ ایمان کے بعد جسم کی بات آ گئی کہ یا اللہ مجھے جسمانی بیماریوں سے، جو ظاہری بیماریاں ہیں یا دلوں کی جو بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ایمان کو نقصان ہوتا ہے، اعمال کو ہوتا ہے، یا اللہ مجھے اس سے بچانا، مجھے ان میں شامل فرما لے۔ وعافنی فی من عافیت، مجھے ان میں شامل فرما لے جن کو تو نے عافیت عطا فرمائی ہے۔ اگلی بات کیا ہوئی؟ وتولنی فی من تولیت، تولا یتولا باب تفاعل، واو لام یا مادہ ہے، امر کا صیغہ ہے، تتولا تھا، تا علامت مضارع ڈراپ ہوئی، یا مجزوم ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا تو بچ گیا تولا، یہ امر کا صیغہ ہے، تولا، انت فاعل، تو نی مفعول حالت نصب ہے، وتولنی، اور مجھے دوست بنا لے، وتولنی کیسا؟ فی من تولیت، یعنی مجھے دوست بنا کے ان میں شامل کر لے جن کو تو نے دوست بنایا ہے۔ پھر وہی متعلق فعل، من اسم موصول، تولیت فعل ماضی، انت فاعل، وتولنی فی من تولیت، یا اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے اور ان میں شامل فرما لے جن کو تو دوست بنا چکا ہے۔ سبحان اللہ، فی من تولیت۔
اگلی بات ہے وبارک لی فیما آتیت، بارک یبارکو، بارا کاف مادہ باب مفاعلہ، انت فاعل امر کا صیغہ ہے، پھر یہ سب عطف ہو رہے ہیں، یعنی اس دعا پر سب عطف ہوتے جا رہے ہیں جملے. سو وبارک انت فاعل، وبارک اور تو برکت عطا فرما، کس میں؟ وبارک لی یعنی مجھے برکت عطا فرما، فی ما اعطیت، فی حرف جر. اب دیکھیں من اس میں موصول آ رہا تھا چونکہ عاقل کے لیے تھا کہ من ہدیت جن کو ہدایت دی، من عافیت جن کو عافیت دی، من تولیت جن کو دوست بنایا. اب آ گیا ما اعطیت، سو فی ما اعطیت پھر متعلق فعل ہوا اور لی بھی متعلق فعل ہے. اعطیت، اعطا یعطی، عین تا واو مادہ باب افعال فعل ماضی انت فاعل. وبارک لی فی ما اعطیت، تو نے جو بھی مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما دے. کتنی عظیم، یہ بہت زبردست دعا ہے یہ والی. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت. آتیت، تو نے جو مجھے عطا کیا، کیا عطا کیا؟ مال عطا کیا، صحت عطا کیا، اولاد عطا کی ہے، بیوی عطا کی ہے، جاب عطا کی ہے، بزنس عطا کیا، رشتہ دار عطا کیے ہیں، گھر عطا کیا، جو کچھ. ماں، یہ ماں اس میں موصول غیر عاقل کھلا ہے، اوپن ہے، جو کچھ، یہ ماں ہر اس جو کی طرف جا رہا ہے، اس میں سب شامل ہے. جو کچھ تیری طرف سے مجھے عطا ہوا ہے، عطا یعنی جو اللہ نے عطا کیا ہے، یعنی جائز چیز. یہ نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ بھئی کوئی حرام میں ہم برکت مانگ رہے ہیں، نہیں. فی ما اعطیت، جو کچھ تو نے عطا کیا، عطا اللہ نے عطا کیا. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کو بری چیز تو عطا نہیں کرتا نا، تو جو چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، جو جائز ہیں، جو اچھی ہیں، اللہ ان میں برکت عطا فرمائے. یہ برکت کی دعا ہے. اس کے بعد فرمایا وقنی شر ما قضیت. یہ کیا ہے؟ قنی، یہ امر کا صیغہ ہے. اب دیکھیں یہ امر کا صیغہ اکیلا ہے، وہ ہے قی. یہ بڑی عربی اتنی مضبوط زبان ہے، قی. بس یہ ہے، واو تو عطف کیا ہے کہ اور، قی نی. اب یہ قی کا پورا جواب ہے، اس کی میں انتھا موجود ہے، قی کہ تو بچا، قی تو بچا، نی مجھے، مفعول. اب ذرا یہ قی کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے لکھ دوں. سے وقا یقی تھا، فعل تھا تقی، تقی تقی فعل تھا تقی، وقا یقی باب ضربہ سے. علامت مضارع ڈراپ ہوئی امر بناتے ہوئے، یہ ڈراپ ہو گیا. مجزوم ہوا، یا ڈراپ ہو گیا، پیچھے بچ گیا قی. بس یہ ہے وہ قی. قی تو بچا، نی مجھے، وقینی کس بات سے بچانا ہے؟ شر ما مرکب اضافی، شر منصوب، مفعول دوسرا مفعول، وقینی شر ما اس میں موصول، اور ما اس میں موصول یہاں مجرور، یعنی مجھے اس جو کے شر سے بچا. وہ کیا ہے؟ قضیتا، قضا یقضی فیصلہ کرنا، قضیتا انت فاعل امر کا صیغہ، یعنی وقینی شر ما قضیتا، یا اللہ تو نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے شر سے مجھے بچا. اچھا یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں خدا نخواستہ اللہ کو شر کا فیصلہ کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کیا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی انسان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. قرآن میں کئی جگہ ہے وقدمت وبما قدمت ایدیکم، یعنی تمہارے ہاتھوں نے جو بھیجا ہے اس کا یہ نتیجہ ہے. سو یہ اس سے بچنے کی دعا ہے کہ یا اللہ، یعنی میں نے جو کچھ ایسا مجھ سے ہوا ہے، کچھ ایسا ہے تو اس کے بارے میں تیرا جو فیصلہ ہے اس کے شر سے بچانا، کہ یا اللہ بس معاف کر دے، وہ اپنا فیصلہ مؤخر کر دے، مہربانی فرما، معاف کر دے، درگزر کر دے. تو یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے. یہ نہیں خدا نخواستہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی بالکل نسبت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب کسی کے خلاف کوئی فیصلہ اترتا ہے تو بیسیکلی وہ حکمت بالغہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس سے اترتا ہے کہ کسی کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، کسی کو اسی دنیا میں ہی اس کے کسی عمل کی سزا دے دینی ہے. تو یہ وہ ہے وقینی شر ما قضیت، تو یہ اس طرف اشارہ. آگے ہے انک تقضی ولا یقضی علیک. اب بات ہوئی جب فیصلے کی تو پھر یہ بھی کہہ دی کہ اللہ فیصلہ تو ہی کرنے والا ہے. ان حرف تاکید، انت اسم ان، اور خبر تقدی، انت فاعل فعل مضارع کا صیغہ. انک تقضی، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے. ولا یقضی علیک، لا نفی،
یقدا علیکا، یقدا مجہول کا صیغہ ہوا، علیکا متعلق، یقدا کا نائب الفاعل ہوا، ولا یقدا علیکا یعنی تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تیرے یعنی کوئی اللہ پہ کوئی حکم نہیں چلا سکتا، کوئی اللہ کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں، بلکہ اصل فیصلہ تو کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ تو یہ اس بات کا اعلان ہے، انک تقدی، تاکید کے ساتھ، یہ نہیں آیا انت تقدی، بلکہ ہے انک تقدی، تاکید کے ساتھ، اور جملہ اسمیہ آیا ہے، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، انک تقدی، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، ولا یقضى علیک، تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اگلی بات جو دعا میں آئی وہ ہے وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، انہو لا یذل، اب یہ ہوا ضمیر شان ہے، یعنی وہ جو بھی ہو، ہوا ضمیر شان ہے، ان حرف تاکید ہے، یہ اس کا اسم، آگے جملہ ہے خبر، لا یذل من والیت، لا نفی ہے، ذل یذل یعنی ذلیل ہونا، بے عزت ہونا، ذلیل و رسوا ہو جانا، رسوا ہو جانا، لا یذل یہ فعل مضارع کا صیغہ، وہ رسوا نہیں ہوتا، کون؟ من والیت، من اسم موصول، یہ فاعل ہے اس یذل کا، لا یذل من والیت، والا یوالی، باب مفاعلہ سے واو لام یا، یعنی جس کا تو دوست بن جائے یا جس کو تو دوست بنا لے، یعنی من والیت، انت فاعل فعل ماضی کا صیغہ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تو جس کو اللہ تعالیٰ کہیں والی بنا دے خود یا اس کو اپنا دوست بنا لے تو کیا خیال ہے کہ وہ رسوا ہو سکتا؟ وہ رسوا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہی دعا، یہ وہی پیچھے جو بات کی گئی نا وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، کہ اللہ تو مجھے دوست بنا لے، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، اور جس کو تو دوست بنا لے گا وہ کب ذلیل ہوگا، وہ کب رسوا ہوگا، وہ رسوا نہیں ہونے والا۔ سو انہو لا یذل من والیت، وہ ہرگز رسوا نہیں ہوگا جس کو تو دوست بنا لے۔ سو یہ من والیت فاعل ہے یذل کا۔ آگے بات آ رہی ہے ولا یعز من عادیت، اور نہ ہی یعز من عادیت، یہ واو عطف ہے، یہ انہو کے بعد یعنی ہوا اسم انہ بنا، یہ پورا جملہ خبر ہے، اور یہ جب خبر نمبر 2 ہے۔ سو لا نفی کا، عز یعز باب ضربہ سے، عین زازہ، یعز فعل مضارع، من عادیت یہ فاعل بن گیا یعزو کا، کہ من اسم موصول، عادیت آدا یعادی، دشمن بن جانا، باب مفاعلہ، آدا یعادی، عادیت کا فاعل انتا، ولا یعز من عادیت، جس کا تو دشمن ہو جائے وہ عزت نہیں پا سکتا، وہ عزت نہیں پا سکتا۔ انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ پھر ہے تبارکت ربنا وتعالیت، آخر میں پھر کیا ہے؟ تبارک یتبارک، باب تفاعل سے، تبارکت انت فاعل، تو بابرکت ہے، تو بابرکت ہوا فعل ماضی میں، ربنا اب یا محذوف ہے تو اسی ربنا، رب منصوب آگے تو یا ربنا اے ہمارے رب، وتعالیت، تعالی یتعالی، عین لام واو مادہ باب تفاعل، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند تر ہونا، یعنی بلند ہونا، بلند تر ہونا۔ تبارکت ربنا وتعالیت، تو بابرکت ہوا اور تو بہت بلند و برتر ہوا، تعالیتا۔ تو یہ ہے دعائے وطر، جو ہے وطر میں مانگنی چاہیے۔ آپ کے سامنے اس دعا کی گرامر بھی بتا دی اور مختصراً تشریح بھی بتا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دعا کو اپنی زندگی کا اور نماز کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔